اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایة في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 70 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جس وقت ان کا سامان باندھا گیا تو ان کے بادشاہ نے پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد کسی نے آواز بلند کی کہ اے قافلے والوں، تم چور ہو۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے سوا، سواد واو الف عین، اس کا مصدر ہے سواد واو عین۔ اس برتن کو کہتے ہیں جس میں کوئی مشروب ڈال کر پیا جاتا ہے اور جس سے غلہ ناپا جاتا ہے، اس سے صاع کہتے ہیں۔ سوا صاع کے معنوں میں صرف ایک لغت میں آیا ہے، اور اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھنا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ایک تدبیر و حیلہ تھا جو غالباً دونوں برادران نے مل کر بنایا تھا، اور بنیامین وقتی خفت اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور ان کو سارق یعنی چور کہنا چونکہ پہلے سے بنیامین کے ساتھ طے تھا، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ثانیاً یہ کہ پیالہ عمدن رکھنے کے راز سے یہ آواز دینے والا واقف ہی نہ ہوگا، لہذا ممکن ہے کہ آواز دینے والا ان کو فی الواقع چور گمان کرتا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول وَأَنَا بِهِ زعیم ہو سکتا ہے۔ دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ واپس حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا۔ ایک جائز مسئلے کے حل کے لیے حیلہ اپنایا جا سکتا ہے۔ غرض آخر کار بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور باوجود اس کے کہ ہمارے والد راضی نہیں تھے، ہم بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ البتہ یہ کام مخفی طور پر انجام پایا، اور شاید اس کا علم مامورین میں سے فقط ایک شخص کو تھا۔ جب اناج کو پیمانے سے دینے والے نے دیکھا کہ مخصوص قیمتی پیمانے کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، حالانکہ پہلے وہ ان کے پاس موجود تھا، لہٰذا جب قافلہ چلنے لگا تو کسی نے پکار کر کہا، اے قافلے والوں، تم چور ہو، انکم لسارقون۔ یوسف کے بھائیوں نے جب یہ جملہ سنا تو سخت پریشان ہوئے اور وحشت زدہ ہو گئے، کیونکہ ان کے ذہن میں تو اس کا خیال بھی نہیں تھا کہ اس احترام و اکرام کے بعد ان پر چوری کا الزام لگایا جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے ان کی طرف رخ کر کے کہا، تمہاری کون سی چیز چوری ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم سے بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے، اور ہمیں تمہارے بارے میں یہ بدگمانی ہے۔ پیمانہ چونکہ گراں قیمت ہے اور بادشاہ کو پسند ہے، لہذا وہ جس شخص کو ملے اور وہ اسے لے آئے تو اسے ایک اونٹ کا غلہ مزید دیا جائے گا انعام کے طور پر۔ پھر یہ بات کہنے والے نے مزید تاکید سے کہا، اور میں ذاتی طور پر اس انعام کا ضامن ہوں۔ بھائی یہ بات سن کر سخت پریشان ہوئے اور حواس باختہ ہو گئے، اور وہ نہیں سمجھتے تھے کہ معاملہ کیا ہوا۔ ان کی طرف رخ کر کے انہوں نے کہا، خدا کی قسم، تم جانتے ہو کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ فتنہ و فساد کریں، اور ہم کبھی بھی چور بھی نہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم خود جانتے ہو کہ ہم فسادی اور چور نہیں ہیں۔ شاید اس طرح اشارہ ہو کہ تم ہمارا سابقہ کردار اچھی طرح جانتے ہو کہ گزشتہ موقع پر ہماری پیش کردہ قیمت پر تم نے ہمارے غلات میں رکھ دی تھی، وہ ہم دوبارہ تمہارے پاس لے آئے اور تمہیں بتایا کہ وہ ہم ساری کی ساری تمہیں واپس کرنے کو تیار ہیں۔ لہٰذا وہ افراد جو دور دراز کے ملک سے اپنا قرض ادا کرنے واپس آ جاتے ہیں، ان سے کیوں کہ ممکن ہے کہ چوری کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔